بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمینی قائد کے لیے میں ہوں محبوب رحمان تنولی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے تناظر میں آج ایک اور پیش رفت جو سامنے آئی ہے وہ پہلے علی خامنائی کا خطاب تھا جو انہوں نے قوم سے کیا، جبکہ دوسری طرف امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں مرتبہ پھر وارننگ دی ہے ایران کو کہ وہ سرنڈر کر دے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ غیر مشروط سرنڈر کر دے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران مذاکرات چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کیا اس جنگ میں کودنے والے ہیں، کیا اسرائیل کی حمایت میں آپ بھی جنگ میں شامل ہونے والے ہیں، تو وہ تذبذب کا شکار دکھائی دیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں شامل ہونے والا ہوں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں شامل نہیں ہونے والا، لیکن انہوں نے پھر مبہم سے انداز میں یہ بھی کہا کہ میں کیا کرنے والا ہوں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اسرائیل ہے ایران کا جو فضائی نظام ہے تباہ کر دیا ہے، اب زیادہ دیر تک ایران اس کی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب ایران جو ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا چاہتا ہے، لیکن ان سارے دعووں کے برعکس دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، برطانوی نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ انگلینڈ سے امریکہ کے 30 طیارے جو مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ ٹرمپ جو ہے امریکہ کو شامل کرنے پر غور کر رہے ہیں اس جنگ میں، لیکن یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں، لیکن اس کے برعکس جو آیت اللہ علی خامنائی نے اپنی قوم سے خطاب کیا، انہوں نے بہت سے ابہام دور کر دیے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا ہے کہ کیا ہو جائے گا، ہم تو مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، موت سے تو ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں امریکہ، انہوں نے جب کہا کہ یہ اگر شامل ہوں گے، انہوں نے کہا یہ ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہوں گے تو اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اب ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے انہوں نے اس کا یہ کوئی نہیں بتایا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ خامنائی اپنے موقف پر چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور جو بادی نظر میں آج بھی چونکہ چھٹے روز بھی دونوں ممالک نے ایک دوسرے پہ حملے جاری رکھے، اسرائیل پہ بھی میزائلوں سے حملے جاری رہے اس کے ایران کے، جبکہ ایران کے اندر مشہد میں اور دیگر جگہوں پر اسرائیل نے بھی حملے کیے ہیں۔ لیکن ان حملوں کے برعکس ایران ایک بڑا ملک ہے، اس کی تباہی کا اندازہ اتنا شاید نہیں لگایا جا سکتا، لیکن چونکہ اسرائیل چھوٹا ملک ہے اور تل ابیب میں حیفا میں اور مختلف جو ان کے مقبوضہ بیت المقدس ہے، وہاں جو تباہی کے مناظر ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ وہ ایئرپورٹوں سے بھاگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، وہ کشتیوں سے بھاگتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، وہ جو بینکرز بنائے ہیں اس کے اندر لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں کیونکہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، سائرن بجتے ہیں، سڑکوں پہ لوگ چیختے ہیں۔ اب تو لوگ جو اسرائیلی ہے وہ غزہ کی بمباری پہ معافی مانگتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ وہ بار بار اپیلیں بھی کر رہے ہیں کہ یہ جنگ آپ جیت چکے ہیں، عوام کی حد تک کی بات کر رہا ہوں، اسرائیلی عوام اپیلیں کر رہے ہیں کہ ایران سے کہ آپ جیت چکے ہیں، یہ اب میزائلوں کے حملے بند کریں۔ یہ صورتحال اسرائیل کے اندر ہے، لیکن اس کے برعکس جو ٹرمپ ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیل جیت رہا ہے اور ایران سرنڈر کرنے والا ہے، یا ایران چاہتا ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں۔ ایسی بظاہر نظر آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ایران کا پلڑا بھاری ہے، اور وہ جو عالمی طاقتوں کا دباؤ جو انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی تھی، 7 ممالک کا G7 کا جو اعلامیہ جاری ہوا تھا، اس کے باوجود اس کا کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایران اپنے اسی طرح شد و مت سے اس جنگ میں شریک ہے، اور نہ صرف شریک ہے بلکہ اس کا پلہ بھاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اسرائیل میں میزائل حملے ہو رہے ہیں اس کے چیخیں سنائی دے رہی ہیں امریکہ تک۔ خود جب کل ہم نے دیکھا کہ وہ مختلف جگہوں پہ دورے کیے تھے، اس نے نیتن یاہو نے تباہی کے مناظر دیکھے تھے تو ان کی شکل بھی دیکھنے والی تھی، لیکن یہ اس کے بعد جو ساری باتیں ایک طرف، دعوے ایک طرف، اور دوسری طرف جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ اسرائیل پٹ رہا ہے، اسرائیل کو شکست ہو رہی ہے۔ اب یہی مناظر دیکھتے ہوئے کہ جب اسرائیل تباہ ہو رہا ہے تو ٹرمپ کو اسی بات پہ غصہ آ رہا ہے، بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے اس کی فضا پہ کنٹرول کر لیا ہے، ہم نے کنٹرول کر لیا ہے اس کی فضا پہ، ایران کی فضا پہ ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، لیکن ایسے کنٹرول والی بات نظر نہیں آتی، کیونکہ آج بھی اسرائیل کا ایک طیارہ بھی گرا ہے، اور اسرائیل نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل کا ایک ڈرون بھی ایران نے مار گرایا ہے۔
تو صورتحال بڑی مختلف ہے جو بیان کی جا رہی ہے اس سے، کیونکہ اب جو بہت سارے آزاد ذرائع سے جو خبریں مل رہی ہیں، غیر ملکی آزاد ذرائع جو بیان کر رہے ہیں، اس کے مطابق اسرائیل میں خوف زیادہ ہے ایران کی بنسبت، اور ایران نے ابھی تک نہ صرف اس کی وزارت دفاع، اس کی جو موساد کا جو ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر تھا اس کو تباہ کر دیا، اس کے ریفائنریز کو تباہ کر دیا، اس کے مقبوضہ بیت المقدس کے ان علاقوں کو تباہی جاری ہے جن پہ قبضہ کیا ہوا تھا اسرائیل نے، اور وہ جو لوگ ہیں بھاگ کے جا رہے ہیں، ایک کرام سا مچا ہوا ہے۔ تو یہ جو بڑے رعونت کے ساتھ اٹیک کیا گیا تھا ایران پہ، اس کا جواب دیکھ کے نہ صرف اسرائیلی کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، خوف سے مارے ہیں، جبکہ خود ادھر امریکہ اور برطانیہ میں بھی اس کا دباؤ بھی محسوس ہو رہا ہے، اس کا رد عمل بھی دیدنی ہے۔ اور یہ سارا کچھ اس صورتحال میں ہو رہا ہے جب ایک طرف بنجمن نیتن یاہو ابھی تک یہ اس بات کے دعوے کر رہے ہیں کہ وہ ایران کو تباہ کر دیں گے، جبکہ اس کی گراؤنڈ پوزیشن مختلف ہے۔ اب ایسے میں یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جس طرح وہ جو دعوے کر رہے ہیں ٹرمپ کہ وہ بڑا ایک مختلف اعلان کرنے والے ہیں جو کسی کو نہیں پتا، یا مختلف کوئی سٹیپ لینے والے ہیں کسی کو نہیں پتا، تو اس تناظر میں ایک یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایٹمی اٹیک بھی کر دیا جائے ایران پہ یا اس کی یہی حدود کسی جگہ پہ۔ لیکن یہ اس لیے بھی آسان نہیں ہوگا، یہ ایک خدشہ ضرور ہے، لیکن یہ اس لیے آسان نہیں ہے کہ ایک طرف اگر ایران پہ اس طرح کا کوئی وار ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے سراؤنڈنگز میں جتنے ملک آ رہے ہیں وہ سب سارے متاثر ہوتے ہیں، نہ صرف اس میں مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک ہیں، بلکہ اس کے ساتھ پاکستان بھی ہے اور اس کے ساتھ افغانستان بھی ہے۔ یہ سارے اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی تو سارے متاثر ہوں گے۔ تو اس طرح کی غیر ذمہ داری کا کوئی مظاہرہ کرنے کی عقل مانتی نہیں ہے کہ کرے گا، کیونکہ دوسری طرف روس نے اور چائنا نے کھل کے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ بھی ایران کے ساتھ مکمل اس حمایت کر رہے ہیں۔ اس طرح پاکستان نے تو پہلے ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کر دیا تھا کہ ہر طرح سے ہم ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ اب اس کے ساتھ کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، جنگوں میں جب ایک ملک کوئی کھل کے حمایت کر دے تو اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کس طرح کی حمایت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جنگ ہو رہی ہے تو جنگ میں یہ حمایت ہوگی، جنگ کے سے ہی متعلقہ جو امور ہوں گے اس کی حمایت ہوگی۔ جنگ میں کوئی اس کا اسلحہ بھی دیا جا سکتا ہے، جنگ میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، جنگ میں ان کے متاثرین کی مدد بھی ہو سکتی ہے، جنگ میں مالی مدد بھی ہو سکتی ہے۔ جنگ میں شامل ہونا یا جنگ میں مدد کرنا کے بہت سارے وسیع تر اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل آ کے ایران میں بیٹھیں؟ خدا نخواستہ اس طرح کے امکانات نظر دور دور تک نہیں آتے ہیں کہ اسرائیل قبضہ کرے ایران پہ، اس طرح کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں کود پڑتا ہے امریکہ، جس طرح وہ دعوے کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، تو اگر کود پڑتے ہیں تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ چین کبھی بھی اسے یہ واک اوور نہیں دے گا، روس سے کبھی بھی واک اوور نہیں دے گا۔ یہ دونوں طاقتیں کبھی نہیں چاہیں گی کہ وہ امریکہ کے ایران میں بیٹھ جائے اور پھر ان کے خلاف اس طرح سازشیں ہوں، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوں، کیونکہ یہ دو مرتبہ اس سارے دعوے، یہی دعوے جو امریکہ کے ابھی کیے جا رہے ہیں ایران کے خلاف، جو اس کے باوجود کہ اسرائیل شکست میں ابھی تک 6 دنوں کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں ایران کا پلڑا بھاری ہے اور شکست ہو رہی ہے اسرائیل کو، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں ٹرمپ کی طرف سے جو دعوے آئے ہیں۔ لیکن ان دعووں کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو امریکنز کے بڑے بڑے دعوے نہ صرف یہاں ہو رہے ہیں بلکہ افغانستان میں ہم نے کلسٹر بمباری ہوتے بھی دیکھی ہے، وہاں طرح طرح کی بمباری ہوئی ہے۔ امریکہ نے ہر طرح کا ہتھیار استعمال کیا ہے، لیکن ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ یہی سپر عالمی طاقت کہلانے والا امریکہ 2 مرتبہ افغانستان سے شکست کھا کے نکلا ہے۔ تو وہ افغانستان تھا جس کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا، وہ طالبان تھے جو ایک گوریلا جنگ لڑ رہے تھے، ان سے شکست کھا گئے۔ اب اگر یہ ایران جنگ لڑ رہا ہے تو ایران کے ساتھ روس کی مدد ہے، ایران کی پاکستان حمایت کر رہا ہے، ایران کی چین حمایت کر رہا ہے، تو ایسے صورت میں ایران کو شکست دینا تو اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اب یہ صورتحال ایسی بنتی جا رہی ہے کہ وہ جو اسرائیل اور امریکہ اور مغربی طاقتوں نے کوشش کی تھی کہ اس طرح شاید ان کو دباؤ میں لائیں گے تو وہ ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو جائیں گے، مذاکرات کی ٹیبل پہ دباؤ میں لا کے لایا جائے گا، پھر اپنے مرضی کا معاہدہ کرایا جائے گا۔
یہ اب ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اب ایران نے بھرپور اس کا جواب دیا ہے، اور نہ صرف دیا ہے بلکہ دیا جا رہا ہے۔ روزانہ اب میزائلوں کی بارش ہو جاتی ہے اسرائیل پہ، اور اسرائیلیوں کی حالت دیکھنے والی ہے۔ اسرائیل اب کھنڈر بنتا جا رہا ہے۔ اب تو یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ وہ کہاں سے حملے کریں۔ اب اگر اس دوران میں مشرق وسطیٰ کے باقی عرب ممالک اس صورتحال پہ غور کریں تو انہیں بھی اس اسرائیل کی جو زمینی جو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا اس کی فضاؤں کو استعمال کرتے ہیں، تو اس پہ بھی کم از کم ان کو اتنا دینا چاہیے، جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ یہ تو روکیں۔ ایک طرف وہ زبانی جو حمایت ضرور کر رہے ہیں ایران کی، تو یہ حمایت یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ ایران کی حمایت کر رہے ہیں تو اس کا نظر آنا چاہیے کہ تاکہ اسرائیل کو اپنی سرزمینیں، اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ لیکن اس کے باوجود جو بھی ہو رہا ہے، پھر بھی اسرائیل کو اس جنگ میں شکست کا سامنے ابھی تک اسی کی چیخیں پکار ہے۔ جو ٹرمپ کے بڑے بڑے دعوے آ رہے ہیں وہ اسی تناظر میں ہو رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کو پٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اسی لیے سب مشکل میں ہیں۔ 6 دن کی جنگ میں ابھی تک فریقین حملوں پر بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، لیکن جو ابھی تک بظاہر نظر آ رہا ہے وہ چونکہ اسرائیل میں زیادہ تباہی نظر آ رہی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو جس طرح عالمی میڈیا ایران میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح اسرائیل میں بھی جب وہ وزارت دفاع کی عمارت تباہ ہوتی ہے، موساد کا دفتر تباہ ہوتا ہے، آئل ریفائنری تباہ ہوتی ہے، تو انٹرنیشنل میڈیا کو ادھر بھی نہیں جانے دیا جاتا۔ تو وہاں بھی اسی طرح کی پابندیاں ہیں۔ بظاہر یہ کہا ضرور جاتا ہے کہ وہاں سے وہ لائیو ہو جاتے ہیں انٹرنیشنل، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ وہ لائیو کے لیے مخصوص جگہ رکھتے ہیں، یہاں سے ہوتے ہیں جہاں تباہی ہوتی ہے اس طرف، تو میڈیا کو جانے کی وہاں بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طرح غیر جو مختلف دعوے ہوتے ہیں، اس دعووں کی حقیقت تو تب ہوتی ہے جب وہاں بھی آپ کو کوریج کی اجازت ہو، پتہ چلا ہے کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ابھی تک تو یہ شہریوں کے حد تک جو ویڈیو سامنے آتی ہیں وہی میڈیا کی زینت بنتی ہے، باضابطہ وہاں بھی کوریج کی اجازت اسرائیل میں بھی نہیں ہے۔ تو اس دعوے کو، ٹرمپ کے اس دعوے کی کیا اہمیت بنتی ہے، اور علی خامنائی، آیت اللہ علی خامنائی کے جو جواب ہے اس کے بعد کی صورتحال کیا بنتی ہے، 1-2 دنوں میں مزید صورتحال واضح ہوگی۔ تب تک آپ کے تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ آپ کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔